تو پہلا جو کام کرنا تھا وہ کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. بھئی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. جنت میں آدمی جائے گا کب؟ پل صراط عبور کرنے کے بعد. اور پل صراط بنا کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر ہی تو بنا ہے. اگر وہاں سے بچ گئے تو آپ جنت میں جائیں گے نا. بھئی آپ کو سامنے کسی شہر میں جانا ہے, بریج بنا ہوا ہے, تو آپ بریج کراس کر لیں گے تب اس شہر میں داخل ہوں گے نا. تو جب تک کہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے سارے وظیفے اپنی جگہ پر. لیکن قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے, اور پھر فضیلت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا کس حد تک مسلمان غافل ہو چکا. روز جنازے اٹھتے ہیں, روز کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے, اور روز کسی نہ کسی کو کاندھا دیا جاتا ہے, لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنا سفر آخرت یاد نہیں آتا کہ آج جن لوگوں کو کاندھے پر اٹھا کر ہم قبر کے سپرد کر رہے ہیں, ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی کاندھے پر اٹھا کر قبر کے سپرد کریں گے. اس غفلت نے انسان کی زندگی کی روش خراب کر دی. تو ہمارے دل و دماغ پر جہاں بہت ساری چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے, ہم نہیں سیکھتے. اب تو قبرستان کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہاں جا کر بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے. بہت ساروں کو ہم نے قبرستان کے اندر کاروبار کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا, اور بہت ساروں کو قبرستان کے اندر ہم نے کہے لگاتے اور ہنستے ہوئے دیکھا. جس قوم کا دل اتنا سخت ہو چکا ہو اس قوم کے لیے کامیابی کسی طریقے سے بھی ممکن ہے ہی نہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں بتا رہا, تو وہ یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ پڑھو تو جنت, یہ پڑھو تو جنت, یہ پڑھو تو جنت, یہ پڑھو تو جنت, یہ پڑھو تو مالدار. ٹھیک ہے, حدیث شریف کے اندر ہے, بالکل صحیح. لیکن آدمی جنت میں جائے گا کب؟ پہلے اس کو سمجھو. آدمی جنت میں جائے گا کب؟ جب جہنم سے بچا لیا جائے. دو تصور مجھے آج آپ کو دینے ہیں, ان دونوں چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں. جنت میں اللہ جن لوگوں کو داخل فرمائے گا اس سے پہلے اللہ عز و جل ان کو جہنم سے بچائے گا. کوئی اگر چاہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, مشکل ہے. اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس راستے پر چلنے سے بچنا ہے جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. مختصر وقت کے اندر جو میں آج تصور دینا چاہتا ہوں اسے ذہن کے اندر رکھیں. اس راستے کی طرف چلنے سے بچنا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور جب آپ وہاں سے بچیں گے تو آپ آئے ہی ہیں چلنے کے لیے, تو کسی نہ کسی راستے پر تو چلیں گے. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں, ڈائیورژن آتا ہے, تو اب وہ ڈائیورژن جو آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ آپ کے لیے بند کر دیا گیا. اب اگر آپ کو جانا ہی ہے تو یہ ڈائیورژن سے جائیں, آپ کو دوسرا راستہ بتا دیا گیا. تو آپ اور ہم چلنے کے لیے آئے اور ہمارا سفر جاری ہے, تو چلنا ہی ہے ہم کو. تو اب اگر ہم جہنم کے راستے کی طرف جانے سے بچتے ہیں تو پھر مولا فرماتے جنت کے راستے پہ جاؤ. جنت کے کسی نہ کسی راستے پر. اس کو میں عمومی طور پر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ مسجد میں جب جائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مسجد میں پہنچ کر مسجد کی چٹائی سے کھیلتے, ٹوٹی ہوئی چٹائی سے. آپ ان کو کہیں مت کھیلو, تھوڑی دیر ہاتھ روک لیں گے,
پھر آپ غائب ہوئے، پھر کھیلنا شروع. تو اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی انگلیوں کے اندر کھجلی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ منع کریں گے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کرے گا. تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کو وہ کام سے آپ روکنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں تسبیح دے دیجئے، تو اب وہ چٹائی سے نہیں کھیلے گا، تسبیح پر دانے پڑتا ہوا نظر آئے گا. ایک طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے تم کیا چیز کو کامیابی سمجھتے ہو؟ بنگلو بنا لینا کامیابی، اور دنیا کی بہت ساری دولت جمع کر لینا کامیابی. ایک عظیم کامیابی کا قرآن نے تصور عطا کیا اور فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا. بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات اللہ کی. توجہ چاہوں گا، ہم ایک طرف کا رخ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دوسری طرف زیادہ چل رہے ہیں. ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں جنت کے لیے، لیکن وہ وظیفہ پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ اور 23.5 گھنٹے جہنم کے راستے پر چلتے ہیں. توجہ چاہوں گا، میں جو آج سوچ دینا چاہتا ہوں. ہم دانے گھماتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ، اور پھر باہر نکلے تو نگاہ بھی آوارہ، رات کو پکچر بھی، سب کچھ. پھر کہتے ہیں میں تو جنت کے لیے عمل کر رہا تھا. ارے بھائی تو پہلے یہ تو دیکھ کہ تو نے باقی عمل کتنے کیے. اسی لیے قرآن نے ابتدا کی جو جہنم سے بچا لیا گیا، اور قرآن نے جس چیز کی طرف ابھارا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پہلا جو کام کرنا تھا وہ کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. بھئی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. جنت میں آدمی جائے گا کب؟ پل صراط عبور کرنے کے بعد. اور پل صراط بنا کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر ہی تو بنا ہے. اگر وہاں سے بچ گئے تو آپ جنت میں جائیں گے نا. بھئی آپ کو سامنے کسی شہر میں جانا ہے، برج بنا ہوا ہے، تو آپ برج کراس کر لیں گے تب اس شہر میں داخل ہوں گے نا. تو جب تک کہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے سارے وظیفے اپنی جگہ پر. لیکن قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے، اور پھر فضیلت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا